NA47 کا. NA47 اسلام آباد کا یہ وہ حلقہ ہے جہاں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، جہاں یہ مقتدر سارے ادارے جس میں الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنسی، پرائم منسٹر ہاؤس، ڈپلومیٹک انکلیو بھی شامل ہے. جو پری پول ریگنگ ہمارے ساتھ ہوئی اس کی بہت بڑی تفصیلات ہیں، آپ کو جائے بغیر، اس میں تفصیلات میں جائے بغیر، یعنی ہمارے لوگوں کو، پولنگ ایجنٹ کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، FIRیں کاٹی گئیں، آخری رات بھی ہمارے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کی. مگر الیکشن ڈے والے دن ایک تو سب سے بڑی ایک غلط اور بڑی ایک بنانا ریپبلک کی طرح کی، ایک ناکام ریاستوں کی طرح کی ہماری حکومت نے حرکت کی، جو کہ انتہائی جس کی شدید مذمت کی جائے، جتنی کی جائے کم ہے. کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں جس دن الیکشن ہو وہاں نیٹ بند کر دیں اور کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر دیں اور ٹیلی فون بھی بند کر دیں. مگر جیسے تیسے ہو کے الیکشن ہو گیا. الیکشن ریزلٹ دے دیا پریزائڈنگ آفیسرز نے. میرے پاس بھی فارم 45 ایک بات بتا دوں، آج میں نے سمجھایا جج صاحبان کو بھی، فارم 45 جو ہوتا ہے وہ ریزلٹ ہوتا ہے. جو فارم 47 اور 48 ہوتا ہے وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی ان فارم ریزلٹ کو کمپائل کر کے ایک سٹیٹمنٹ بنا دی جاتی ہے. تو سٹیٹمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے. سٹیٹمنٹ ایک شخص بناتا ہے، اس کی بدنیتی بھی ہو سکتی ہے، اس کی بےایمانی بھی ہو سکتی ہے. تو لہذا جو فارم 45 ہوتا ہے وہ ریزلٹ ہوتا ہے. اور ریزلٹ کا کیا مطلب ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دستخط ہوتے ہیں، پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں. اور میرے والے حلقے NA47 میں تقریباً 387 پولنگ اسٹیشن تھے، لہذا 3000 مختلف اشخاص نے اس پہ سائن کیے ہوئے تھے، انکلوڈنگ جو ہمارا اپوننٹ ہے اس کے پولنگ ایجنٹ نے بھی. اور کسی نے رائٹنگ میں نہ آبجیکشن کیا نہ اعتراض کیا کہ جناب یہ فارم 45 درست نہیں ہے. ایک ووٹ کا بھی اعتراض نہیں آیا. تو لہذا جو عثمان اشرف نام کے صاحب جو ہمارے ریٹرننگ افسر تھے NA47 کے، وہ NA47 میں جب وہ بیٹھتے ہیں فارم 47 بناتے وقت اس کو سارے کو اگنور کر لیتے ہیں. رات کو جب میں جاتا ہوں تو وہ باہر ایک سکرین لگی ہوتی ہے، سارے میڈیا کو پتا ہے، جو اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی. جو میرا ووٹ تھا ہمارے پاس فارم 45 کے مطابق وہ اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اس کا ووٹ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. میں اندر چلا گیا، ان کو بتایا کہ جناب یہ آپ نہیں کر سکتے. میں نے ان کو 2 سوال کیے تھے، آج بھی آئے گا تو میں ان سے پوچھ لوں گا، لیکن وہ بھاگ گیا، نہیں آیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ اگر ان انٹینشنل کر رہے ہو، غلطی سے کر رہے ہو تو درست کر لو، اگر انٹینشنل کر رہے ہو تو مجھے بتا دو، میں چلا جاتا ہوں. انہوں نے تقریباً مشکوک انداز میں مجھے بہرحال نکال دیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے ورنہ آپ نکل جائیں، ورنہ ہم آپ کو پولیس کے ذریعے باہر پھینک دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ خود ہی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ FIR کاٹیں، میرا یہ حق ہے پروسیس آف کنسلٹیشن میں بیٹھنا، مجھے نہیں بیٹھنے دیا. انہوں نے دروازے بند کر لیے، مجھے باہر نکال دیا، میں باہر آ گیا. میں تقریباً 6:41 پہ ریٹرننگ افسر کو میں اپلیکیشن دیتا ہوں کہ جناب آپ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، آپ نے کہا باہر آ جائے گا، ریزلٹ آپ نے میرا روک دیا، سکرین آپ اٹھا کے لے گئے ہیں بجائے سکرین پہ شو کرنے کے. تو میں آپ کو درخواست دے رہا ہوں کہ آپ یہ بدنیتی نہ کریں، ریزلٹ میں ٹیمپرنگ نہ کریں، آپ کی بےایمانی پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے، یہ آپ نہ کریں. میں رائٹنگ میں اپلیکیشن دیتا ہوں. اسی کی اپلیکیشن میں یہاں الیکشن کمیشن کو دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ان دنوں 24 آور سروس ان کی بحال تھی. انہوں نے فوراً اس کو لیٹر لکھا لیکن انہوں نے اس کو جواب نہیں دیا. پھر دوسری مرتبہ میں نے لیٹر لکھا ان کو، کوئی جواب نہیں آیا. پھر تیسری مرتبہ میں نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو DC ہوتا ہے، جو آج کل مشہور زمانہ DC ہیں، جن کا کام سوائے شاید کرپشن کے اور PTI کے خلاف 3 MP آرڈر کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا، میں نے ان کو اپلیکیشن دی. وہ آپ کو پتا ہے کوئی جواب بھی نہیں دیتے، نہ وہ ریسیو کرتے ہیں پراپر. اس کی کاپی میں نے یہاں دی، انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا، ان کو کہا جی آپ جواب دیں، مگر دن کے 1 بجے انہوں نے رزلٹ دے دیا. پھر فارم 47 2 بنائے ہوئے ہیں، ایک 9 کو ایک 10 کو، اور دونوں مختلف ہیں، دونوں میں ووٹ مختلف ہیں ہر کینڈیڈیٹ کے. 34 کینڈیڈیٹ ہیں جس میں سوائے ایک کے 33 کینڈیڈیٹس کے اس میں ووٹ مختلف ہیں. وہ سارا رزلٹ میں نے ان کو سارا ریکارڈ دے دیا. پھر کیا کرتے ہیں کہ اگلے دن 11 تاریخ کو یہ ہوتا ہے جناب کنسولیڈیشن کے لیے نوٹس آتا ہے فارم 48 بنانے کے لیے. میں یہاں 10 کو پٹیشن کرتا ہوں، 11 کو الیکشن کمیشن روک دیتا ہے پروسیس آف کنسولیڈیشن کو. ہم 10:30 بجے یہاں صبح ہم 11:30 بجے وہاں چلے جاتے ہیں RO کے پاس.
ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے کہ فردر کنسالیڈیشن پروسیس از پوسٹ پون. جب وہ لکھ کے دیتا ہے وہ باہر پیسٹ کرتا ہے، باہر لگاتا ہے، اور اندر جب ہم جاتے ہیں تو تمام جو ہمارے تھے کینڈیڈیٹس اور ان کے نمائندے وہ اندر موجود ہیں طارق فضل سمیت. وہ ہمیں لکھ کے دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے. بعد میں کیا کرتا ہے جناب، جب ہم چلے جاتے ہیں تو گھنٹے بعد طارق فضل کو بلاتا ہے، وہ سارا ریکارڈ ٹیمپر کرتا ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے ہم جاتے ہیں تو ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ ہم جب واپس جانے لگتے ہیں تو ہماری گاڑیوں پہ ان کے گنڈے طارق فضل کے حملہ کر دیتے ہیں. اس کی ہم نے ایف آئی آر کٹانے کی درخواست دی، لیکن گول مول ایف آئی آر کٹی. ہماری گاڑیوں وکلا کے گاڑیوں کے شیشے تو توڑ دیے، کیونکہ ہنڈا گردی ان کا مقصد ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو یہاں جب آئے تو یہ ریٹرننگ افسر نے کیا کہا، ہاں جی میں نے لکھ کے تو دیا تھا، لیکن چونکہ میرے پاس 2 وکیل آئے تھے، ایک میں اور میرے ساتھ ایک بندہ، انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا کہ اگر یہ نہیں کرو گے، یہ لکھ کے نہیں دو گے تو جناب ہم تو لا اینڈ آرڈر سچویشن